عید الفطر کے دن کے کچھ سنتیں ہیں، ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر آج کے دن کی برکتیں حاصل کریں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی روایت کے مفہوم کے مطابق نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے، یعنی عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ عمومی طور پہ بندہ یہ کام سارے کرتا ہے، لیکن ادائے سنت کی نیت سے اگر یہ کام کریں گے تو اس کا اجر بھی ملے گا۔ غسل کرنے سے پہلے ادائے سنت کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اچھا لباس پہننا، نیا ہے تو نیا، اگر نیا نہیں تو صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہننا عید کے دن یہ سنت مبارکہ ہے۔ خوشبو لگانا، اس وجہ سے، اس نیت سے کہ عید کے دن خوشبو لگانا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگانا۔ نماز عید الفطر سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید سے پہلے آپ کچھ نہ کھاتے، یہاں تک کہ عید کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ تناول فرماتے، لیکن یہ عید الفطر سے پہلے آپ کھجوریں تناول فرماتے۔ اگر ممکنہ صورت میں مل جائیں تو طاق عدد میں 3، 5، 7، 9، 11 طاق عدد میں کھجوریں کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو عید سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے جلد ادائیگی کے لیے عیدگاہ آ جانا، یعنی جہاں پہ نماز ادا کرنی ہے جلد وہاں پہ آ جانا یہ بھی مستحب ہے۔ عید کے لیے آتے وقت پیدل جانا، یعنی سواری پر نہیں، اگر کوئی عذر ہے تو پھر تو سواری ضرور استعمال کرے، لیکن پیدل آنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اپنے اعز و اقربا کے ساتھ عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب عمومی طور پہ آنے کے لیے اگر گھر سے 2 راستے ہیں، یا پھر کسی کے گھر سے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اگر آیا مسجد کے اس گیٹ سے ہے تو جاتے وقت دوسرے دروازے سے گزر جائے، یا پھر تھوڑا سا مزید دوسری گلی سے آ جائے، تاکہ اس مستحب پر بھی، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ سنت ہے۔ گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، یاد رہے جب عید الاضحیٰ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو بلند آواز سے یہ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلند آواز سے یہ تکبیرات کہنا عید الاضحیٰ سے پہلے یہ مستحب ہے، لیکن عید الفطر سے پہلے تکبیرات تو کہنی ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے نہ کہیں، ہاں اتنی آواز سے کہیں کہ بندے کے کان بندے کی آواز کو سن لے۔ عید کے دن مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، گلے ملنا یہ بھی مستحب کام ہے۔ تو اس نیت سے یہ جب عید الفطر کے لیے آئیں اور جائیں تو پھر اس نیت سے ملاقات کریں کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آخری بات کہ عمومی طور پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا دن نہ ہوتا تو پھر آپ اشراق و چاش پڑھ کر اپنے کاشان اقدس میں جایا کرتے، اب کا اکثر معمول یہ تھا، لیکن عید والے دن اشراق و چاش پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ کے یہ عمل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے عید کی تیاری فرمائی اور عید کی نماز ادا کر کے آئے، تو اس وجہ سے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ عید والے دن نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو لہذا عید والے دن نماز فجر کے بعد صرف عید کی تیاری ہے، جب عید کی نماز ادا کر لیں تو عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد نوافل وغیرہ پڑھیں، اس سے قبل اگر نوافل پڑھنے ہوتے ہیں تو پھر عید کی تیاری میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو فقہا نے بیان فرمایا کہ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے کہ اس کے اندر کراہت ہے۔ ہاں جب عید کی نماز ادا کر لیں پھر یہ کراہت باقی نہیں رہتی، تو پھر نفل پڑھیں۔ اور زہ نصیب عید والے دن اپنے ان ورثاء، اپنے ان دوستوں کو جن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا کسی اعتبار سے آپ جانتے تھے، ان کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ اصال ثواب کریں، اور اگر بندہ نفل پڑھ کے اصال ثواب کرے یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے اصال ثواب کرے تو یہ سعادت مندوں کا کام ہے۔ جب عیدین کے موقع پر خود اصال ثواب کرتا ہے تو کل آنے والے وقت کے اندر اس کے لیے بھی اصال ثواب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔